نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ میں دلیل دوں آپ کو، ابھی کچھ میرے جوان شک میں ہے بالکل کہ مولانا سب ایسے تھے گا جن کے باپ نہیں تھا، بالکل بالکل دلیل ہے میرے پاس۔ بہلول دانا سے ہارون رشید نے کہا، چونکہ وہ دربار میں آتے جاتے زیادہ تھے، تو ہارون رشید سے کہا، لوگوں نے مشورہ دیا اسے ڈال دو دربار سے اور اس کے ذمہ ایسا کام لگا دو جسے اسے کئی دن لگ جائیں، اور جس سے بھی پوچھے وہ اسے ہی مارے، یعنی جس سے بھی یہ سوال کرے لوگ اس کی خود کٹائی کریں۔ کہنے لگا کیا؟ مفتیوں نے مشورہ دیا ایک بات کا، سنیے کیا بات ہے؟ کہا اس سے یہ کہو 50 آدمی وہ لے کے آؤ جو حرامی ہو، جن کے باپ کا پتہ نہ ہو، تو اگر میں کل یہ آپ کی ڈیوٹی لگا دوں اور آپ گلیوں میں پوچھتے پھرے بھائی تیرا باپ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو آپ پیٹیں گے یا رہیں گے؟ بولیے ذرا پیچھے والے بھائی، پیٹیں گے؟ اگر میں ڈیوٹی لگاؤں ایسا بندہ لا کے دو تو 50، اب وہ بہلول دانا گئے اور جانے کے بعد 50 آدمی 1 گھنٹے میں لے کے آ گئے۔ ایک ہاتھ انشاءاللہ زمین پہ نہیں رہے گا، دعویٰ ہے میرا۔ ارے بھائی یہ کون بول رہا ہے ادھر؟ آج مجھے ہی سن لو، تھوڑی دیر پھر بولنے گا۔ یا سلامت والے محمد والے محمد۔ سنو جوانوں، دلیل دے رہا ہوں تم کو، پھر امام کے قول سے دلیل دوں گا، پہلے واقعے سے دلیل سن لیجیے۔ کہنے لگا 50 آدمی لے کے آ گیا۔ ہارون کہنے لگا اتنی جلدی 50 لے آیا؟ کہنے لگا یہ تو تو نے 50 معین کر دیے تھے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم شامل ہو جائیے الوداعی مجلس میں۔ یہ تو تو نے 50 معین کر دیے تھے، ورنہ اگر تو 100 بھی کہتا 200 بھی کہتا تو میں لا دیتا، اور کہا 100% یہ حرامی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بتا تو نے پہچانا کیسے؟ تجھے کسی نے مارا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے ان سے کچھ پوچھا تھوڑا ہی ہے، میں نے تو جا کے گلی میں اعلان کیا جس جس کو علی سے دشمنی ہو وہ باہر نکل۔ نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد۔ سنیے، 50 آدمی ایسے آ جائیں کہ جن کو علی سے دشمنی ہو، اور نبی کی حدیثوں کے انبار لگا دوں گا تیرے دربار میں کہ جہاں نبی نے فرمایا جس کے حلق سے علی نہ اترے وہ حرامی ہے۔ ارے ایک بات یاد آ گئی بھائی، مولانا محمود الحسن اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ایک قوم میں گئے مجلس پڑھنے۔ اب میں قوم کا نام نہیں لیتا، میں بھی جاتا ہوں ورنہ میں پھنس جاؤں گا، بس اشارہ سمجھ لیجیے۔ گئے، انہوں نے کہا ہم تبلیغی مجلس چاہتا، ہم یہ فضائل وضائل زیادہ نہیں چاہتا۔ تو محمود الحسن نے پوری مجلس سنی کہ جس کے فضائل نہ ہضم ہو وہ حرامی ہے۔ دوسرے دن آگے کہنے لگے سب کچھ چاہتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہے، بس سن لیجئے، تبلیغ بھی کروں گا، فضائل بھی پڑھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ہمارا یاد رکھیے، تو نے کہا کہ میں حدیثوں کے انبار لگا دوں، اما یہ تو دلیل دی بہلول نے۔ آئیے میرے مولا حسین نے کیا دلیل دی، سنیے وہی دلیل بالکل۔ عاشور کا دن ہے،
میرے مولا حسین نے پہلا خطبہ دیا اونٹ پر. یہ ہسٹری ہے عاشور کے دن کی. پہلا خطبہ حسین ابن علی نے دیا اونٹ پر بیٹھ کر. اونٹ امن و امان کی سواری ہے. اونٹ جنگوں میں نہیں لایا جاتا. لیکن اگر عورت بے عقل ہو جائے وہ اتنا اشارہ تو بہت ہے. اگر عورت بے عقل ہو جائے تو وہ اونٹ لے آتی ہے. ویسے کسی جنگ میں بھی اونٹ نہیں ہے. تو اونٹ جو ہے امن و امان کی سواری ہے. مولا حسین کی حکمت کے قربان اے مولا آپ اونٹ کی سواری پہ کیوں گئے؟ تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ شر پسند وہ ہیں، میں نہیں ہوں. میں تو جنگی نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد جب وہ نہ مانے تو دوسرا خطبہ دیا گھوڑے پہ بیٹھ کر. اب خدا کی قدم میرے ساتھ جڑ جائے آپ اللہ کے واسطے. دوسرا خطبہ دیا گھوڑے پر. گھوڑے پہ خطبہ اس لیے دیا کہ ہمیں بزدل نہ سمجھنا. میں علی کا بیٹا بھی ہوں. نہیں مانے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں نبی کا نواسا ہوں؟ کہا ہو. فاطمہ کا لال ہوں؟ کہا ہو. میں نے نماز بدلی؟ کہا نہیں. روزہ بدلا؟ کہا نہیں. حج کے احکام بدلے؟ کہا نہیں. دین میں تبدیلی کی؟ کہا نہیں. حلال کو حرام کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر مجھے مارنے سے پہلے میری خطا بتا دو. مجھے کس جرم میں مار رہے ہو؟ ابھی جملہ سنیے خدا کی قسم. انہوں نے کہا کس جرم میں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین بغض لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. کس سے؟ کون ہے باپ؟ ارے بولیے بھائی. ہاں تو زور سے بولیے، کائیں کو شرمانا. مولا علی ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. ادھر تو انہوں نے کہا تمہارے باپ سے بغض ہے. ادھر امام نے کہا واللہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، خدا کی قسم میری تقریر کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد حیدری. ایک صلوات ذرا نورانی صلوات پڑھ دیں مل کے محمد. ذرا سننا ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. امام نے کیا کہا میری تقریر کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں مالے. آپ مجھے سوچ کے بتائیے یہ ہمارے مولوی لوگ بیچارے بلا وجہ صدمہ کرتے ہیں. اجی ہم اتنی تبلیغ کر رہے ہیں ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا. تو بھائی اثر کی وجہ تو امام نے پہلے ہی بتا دی. جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جس کو علی سے عداوت ہوگی اس کی بھی حق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے علی کے دشمن دو ہوتے ہیں. جو نجس کھاتا ہو وہ بھی دشمن ہے، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. یہی دلیل دی بی بی نے. حیدری یہی دلیل دی بی بی نے. آئیے آپ کو سناتا ہوں. یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا. جلدی جلدی شام تک آگے پھر مسائل. کوفے تک آیا. کوفے میں ایک ملعون بیٹھا تھا. اس کا نام کیا ہے بولیے؟ ارے بولیے بھائی. ابن زیاد. ابن زیاد وہ آدمی ہے
جس پہ زیارت عاشور میں 2 دفعہ لعنت ہے، مطلب 2 دفعہ نام ہے اس کا، اللہم لعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ، ہے تو ایک ہی آدمی، ابن زیاد پہ بھی لعنت ہو، ابن مرجانہ پہ بھی لعنت ہو۔ اب میں 9 ربیع الاول کا مزہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ارے مولا، جب آدمی ایک ہی ہے تو 2 دفعہ اس میں نام کیوں ہے؟ کہا چونکہ نجاست دونوں طرف سے ہے، نہ نہال بھی نجیس ہے، دبیال بھی نجیس ہے، دبیال بھی نجیس ہے، نہ نہال بھی نجیس ہے۔ اس لیے لعنت پڑی کہ لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد پر، اور کس پر؟ ابن مرجانہ پر۔ یہی لفظ کہا بی بی نے بالکل، جب اس نے کہا دربار میں یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا علی کی بیٹی زینب ہے، کہنے لگا حسین کی بہن زینب، ہاں اسی کی تلاش میں تھا میں۔ آیا نیچے اتر کے اور بی بی سے کہتا ہے الحمدللہ الذی فصحکم وقتلکم وکسب حدوثتکم، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ جسے کہہ رہا بی بی کو، تو یہ بتائیے اس پہ ہم لعنت کیسے نہ کریں؟ جو ہماری بی بی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کیا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری وحی کو جھوٹا کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ قرآن کوئی شے ہے، نہ حدیث کوئی شے ہے، نہ آیت کوئی شے ہے، نہ نماز کوئی شے ہے، نہ روزہ کوئی شے ہے، یعنی سب چیزوں کا انکار کر دیا حسین کے بغض میں۔ یعنی پورے اسلام کا منکر بن گیا ابن زیاد، کہنے لگا تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ ارے میری بیوی کا جواب سنیے، ابھی تک تو 2 مہینے ساتھیوں کو داغتی ہے نا، میری بیوی زینب کو دیکھتا ہوں کتنی داغ دو گے تم۔ میں بھی بڑی محنت کر کے وہی جملہ کہوں گا جو میری بیوی نے کہا الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم وکسب حدوثتکم، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہیں ذلیل کیا اور جس نے تمہاری وحی کو جھوٹا کیا۔ ارے کس لیے حسین زینب کو لائے تھے؟ جس نے نبیوں سے بھی بڑا کام کیا، جس نے ولیوں سے بھی بڑا کام کیا، جو امامت کے ہوتے ہوئے بولے، ارے توجہ چاہتا ہوں، جو قرآن ناطق کے ہوتے ہوئے بولے، سجاد جس کی تقریر سنے، امامت جس کے اشاروں پہ چلے، بتا گیا الحمدللہ، اٹھ جانا خدا کے بعد الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس کثیرا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزت بخشی اپنے پیارے نبی محمد کے۔ مل کے ایک منٹ ایک لگائے سب بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ خطبے کو مکمل کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ روز کہتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے کہ اگر ہم فدق لٹنے کے زمانے میں ہوتے تو ہم شہزادی کا فدق نہ لٹنے دیتے، تو آج وہی وقت تمہارے اوقاف پہ آ گیا ہے، اپنی ملکیتیں بچا لو، لٹنے نہ دو، ورنہ کیا گارنٹی ہے کہ تم اس وقت شہزادی کا ساتھ دیتے؟ یہ بھی انہی کی ملکیت ہے۔